بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ محترم صدر جلسہ، ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے آج اس گھر میں اکٹھا ہو کر اس اجلاس کے ذریعے کچھ ایسی باتیں سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے جن کا مقصد ہماری اور آپ کی ایمانی اور عملی زندگی کی اصلاح ہے، ہماری اور آپ کی دینی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ حاضرین گرامی، اس دنیا میں ایک انسان کو خود نفس کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملہ کرنا ہے، بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے بھائی بہن کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پرائے لوگوں کے ساتھ بھی اسے اپنے معاملات نپٹانے ہیں، پڑوسیوں کے معاملات ہوں، تجارت کے میدان کے مسائل ہوں، قوم و ملت کے مسائل ہوں۔ انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں سب کچھ اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہو جائے، یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ جیسا چاہتا ہے ویسی اس کی صبح ہو، وہ جیسی خواہشات رکھتا ہے ویسی ہی اس کی زندگی کے اندر وہ خواہشات پوری ہوتی جائیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ زندگی اس کی اپنی مرضی کے مطابق گزر جائے، زندگی میں اسے ویسے ہی حالات ملیں جو حالات اسے پسند ہیں، وہ چاہتا ہے، یہ ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ اور یہ بات سب کو ناپسند ہے اور ہر سطح پہ ناپسند ہے
کہ زندگی میں کبھی ناپسندیدہ حالات کا سامنا ہو، ناموافق باتوں کا سامنا کرنا پڑے، زندگی میں مشکلات آئیں، زندگی میں مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، یہ کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا۔ لیکن وہیں زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ کبھی کوئی انسان ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی کی ساری باتیں اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوں۔ اس کی زندگی میں سب ٹھیک ہی ٹھیک چلے، اس کی اپنی مرضی کے مطابق چلے، سب بھلا ہی بھلا رہے، کبھی اس کی زندگی میں اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہو، ایسا آج تک شاید ہی کوئی انسان ہوا ہو۔ اس زندگی کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر انسان کو موافق اور ناموافق، اپنے حق میں اور اپنے خلاف، پسندیدہ اور ناپسندیدہ بات، ہر قسم کی باتوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کے اندر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے معاملہ۔ بھائیو، جو بات اس حقیقت کو ذکر کر کے آپ حضرات کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی یہ خوبی ہے کہ وہ اس انسان کی ایسی مکمل رہنمائی کرتی ہے کہ تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اور اگر تمہاری اپنی زندگی میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تمہیں تب کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اسلام نے یہاں بھی رہنمائی کی، وہاں بھی رہنمائی کی ہے۔ اچھا مسلمان وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے، سمجھدار مسلمان وہ ہے جو ان حالات میں، خوشی کے حالات میں، موافق حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور خوشنودی کو تلاش کرنے کا دروازہ ہمیشہ ڈھونڈتا ہے۔ ناموافق حالات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ زندگی میں اکثر موافق حالات میں بندگی کرنے والے بہت ہیں، یقیناً دنیا میں بہت سے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں۔ زندگی میں اچھا ہو کہ برا ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اچھے وقت میں اللہ کے پاس آتے ہیں نہ برے وقت میں اللہ کے پاس آتے ہیں، بہت سارے ہیں۔ لیکن وہیں بہت سارے ایسے احباب، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھے وقت میں تو اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں، نمازوں کے پابند بھی ہیں، دینداری کا مزاج بھی ہے، شریعت کے اصولوں کی پابندی بھی ہے، کمانے دھمانے میں حلال و حرام کی پابندی، یہ سب کچھ موافق حالات میں سب کرتے ہیں۔ لیکن زندگی ذرا سا انہیں آزمانے لگ جائے، زندگی کے اندر ذرا سی ہلچل اگر مچ جائے، زندگی کے اندر اگر کچھ باتیں مرضی کے خلاف آ جائیں، زندگی اگر امتحان لینے لگ جائے، زندگی میں اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، پھر ان کا امتحان، ان کا ایمان کے تقاضوں کا مظاہرہ کرنے کا باب ایسے لگتا ہے جیسے ان کے اپنے دین و ایمان کا حصہ نہیں رہ گیا ہے۔ وہ موافق حالات میں تو اللہ کے بندے ہیں، لیکن ناموافق حالات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کو شاید وہ غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بیان فرماتی ہے، بتاتی ہے کہ ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں بندگی کرتا ہے، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بندگی کے تقاضوں کو جانتا ہے اور پورا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے اسی دوسرے پہلو پہ گفتگو کرنی ہے کہ زندگی میں اگر آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ان حالات میں مجھ کو اور آپ کو اسلامی شریعت کن تقاضوں کا پابند کرتی ہے، کن باتوں کا خیال رکھنے کی تعلیم اور ترغیب دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات اس سلسلے میں جو آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھو، اللہ کے نبی کی اپنی ذاتی زندگی دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی اور ان کی سیرتوں کا مطالعہ کر کے دیکھو، ایک بہت بڑی سچائی، ایک بہت بڑی حقیقت میرے اور آپ کے سامنے یہ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ناموافق حالات، یہ مشکلات، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکالیف اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی زندگی میں رکھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزما کر دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر واقع ہوتا ہے۔ زندگی ہے تو زندگی میں آزمائش ہے، زندگی ہے تو زندگی میں مسائل کا آنا طے ہے،
زندگی ہے تو زندگی کے اندر مصیبتیں آئیں گی، ہر سطح پر آئیں گی۔ آدمی اپنے دین کے معاملے میں آزمایا جائے گا، اپنی اولاد کے سلسلے میں آزمایا جائے گا، اپنی بیوی کے سلسلے میں آزمایا جائے گا، اپنے شوہر کے بارے میں آزمائی جائے گی، اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں آزمایا جائے گا، اپنے والدین کے سلسلے میں آزمایا جائے گا، اپنی روزی روٹی اپنے پیٹ کے لیے حلال لقمہ کمانے کے لیے آزمایا جائے گا۔ زندگی صبح و شام امتحان لے گی، انسان کی آزمائش ہر دم ہوگی، ہر پل ہوگی، یہ زندگی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہیں آزمائیں گے، تمہاری زندگی آزمائش سے عبارت ہے۔ یہ کوئی جنت نہیں ہے کہ جہاں صرف آرام ہی آرام ہے، یہ کوئی ہمارا اور آپ کا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ جہاں ہمیں صرف آرام ہی آرام ملے گا۔ یہ تو امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان کی جگہ ایسے ناموافق حالات کا سامنا کروا کے آدمی کے ایمان کی، اس کے اپنے تقوی کی، اس کی اپنی اطاعت و فرما برداری کی، اس کے اتباع کی آزمائش لازماً ہے، لازمی طور پر یہ آزمائش ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں اور آپ دیکھیں، دو بھائی اگر اکٹھا ہوں، دو مسلمان بھائی، دو دوست آپس میں اکٹھا ہوں، دو خواتین کسی گھر میں کسی جگہ اکٹھی ہو جائیں، زیادہ دیر نہیں گزرتی، موضوع کوئی بھی چھڑتا ہو، لیکن بات آ کر رک جاتی ہے اپنے مسائل اور اپنی مشکلات کے سنانے پر۔ آدمی سناتا ہے، ابھی کل میرا فلاں نقصان ہو گیا، ابھی میں بیمار ہو کر اٹھا ہوں، ابھی اولاد میری نافرمان ہوئی، ابھی میری بیوی کا فلاں مسئلہ پیش آیا، شوہر نے میرے ساتھ فلاں برتاؤ کیا۔ مسائل کی ایک ایسی لمبی فہرست لوگوں کے لیے موضوع مجلس بن جاتی ہے جو کہ زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ یقیناً ہم میں سے ہر کسی کے پاس مسائل ہوں گے، ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اپنی اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، کچھ ایسے ہیں کم ہوں گے لیکن ایسے بھی ہو سکتے ہیں جنہیں یہ شکایت ہے کہ والدین ان کو نہیں سمجھتے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جن کی شکایت یہ ہے کہ بیماریاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، ایک بیماری سے نکلتے ہیں دوسری بیماری گھیر لیتی ہے، یا ایک ہی بیماری زندگی بھر کا روگ بنی ہوئی ہے۔ ایک ایسا مسئلہ ہے، کوئی اپنے پڑوسی کی طرف سے پریشان ہے، کوئی کسی کی طرف سے پریشان ہے، اور میرے بھائیوں، اس پریشانی کا سلسلہ انفرادی زندگی تک نہیں ہے۔ انفرادی زندگی سے نکل کر آپ عائلی زندگی، گھریلو اور خاندانی زندگی کی بات کریں، یا اس سے اوپر اٹھ کر آپ قومی اور ملی زندگی کی بات کریں، مسلم قوم بحیثیت مسلم قوم مصیبتوں، مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ سب کی زندگی میں یہ پریشانیاں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی یہ آزمائش ہے، تو پھر ہمیں اس آزمائش میں پورا کیسے اترنا ہے، کن باتوں کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہے تاکہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب اور کامران قرار پائیں۔ بھائیوں، اس سلسلے میں جو سب سے پہلی بات آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آدمی اپنے آپ کو اس بات سے واقف کروائے، اپنے آپ کو احساس دلائے، اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائے کہ زندگی میں اگر مسائل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے عافیت میں رکھا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے، ورنہ زندگی کی اصل یہی ہے کہ زندگی میں مسائل آئیں۔ زندگی مسائل کا نام ہے، مسائل سے خالی ہونے کا نام زندگی نہیں۔ سب سے بڑی سچائی زندگی کی یہ ہے کہ اگر زندگی میں مشکلات نہیں، مصائب نہیں، پریشانیاں نہیں، آپ کے سامنے چیلنجز نہیں ہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت ہے۔ ورنہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ زندگی مسائل کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، اس حقیقت کو یاد رکھنا، اور زندگی میں اگر یہ بات میں اور آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، یوں سمجھیے ان مشکلات کے مقابلے میں آدھی جنگ ہم جیت جاتے ہیں۔ زندگی اگر ہے، مسائل کا نام زندگی ہے، مسائل کا سامنا کرنے کا نام زندگی ہے۔ مسائل نہ ہو، زندگی میں پریشانی نہ آئے، یہ زندگی نہیں۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہی سکھاتی ہے کہ مسائل اگر زندگی میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اور عافیت پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ لیکن اگر مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، یہ نہ سمجھو کہ زندگی مسائل میں گھر گئی تو تم زندگی کے امتحان سے باہر کسی اور میدان میں ہو۔ نہیں، زندگی میں مصیبتوں کا آنا یہی اصل زندگی ہے، آپ کسی بھی قسم کے مسئلے میں ہو۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی زندگی میں مصیبتیں لا کر آزماتے ہیں اور کسی کو زندگی میں اللہ تعالیٰ عافیت دے کر آزماتے ہیں. لیکن آزمائش تو ہے زندگی کے اندر. اگر کسی بندے کی زندگی میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں اگر ہیں، تکلیفیں ہیں، کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، آپ یہ سمجھ لو کہ یہی زندگی ہے. بھائیو، آپ کے سامنے یہ بات میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ احساس دلاتی، یہ جو پیغام دیتی ہے، اس کی انسانی زندگی میں بہت زیادہ ضرورت ہے. جو آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ زندگی ہے تو زندگی کے ساتھ مسائل لگے ہوئے ہیں، بڑے سے بڑے مسئلے کا پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ آدمی سامنا کرتا ہے، ان کا مقابلہ کرتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے راستہ مل بھی جاتا ہے، نکل آ بھی جاتا ہے. لیکن وہی آدمی اگر یہ ذہن بنا کے بیٹھا رہے کہ زندگی ہے تو عافیت ہونی چاہیے، مصیبت اور تکلیف نہیں آنی چاہیے، تب پھر ہوتا کیا ہے؟ آدمی کی زندگی میں معمولی سا مسئلہ بھی پہاڑ بن جاتا ہے، چھوٹی سی تکلیف بھی بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ آدمی اگر ذرا سا کمزور دل ہو، کمزور دماغ کا ہو، معمولی سی مصیبت کے نتیجے میں بھی آدمی خودکشی کر لیتا ہے، اپنی جان لے لیتا ہے. بھائیو، آپ دیکھو، ایک جیسا مسئلہ دو آدمیوں کی زندگی میں پیش آتا ہے، ایک آدمی خودکشی کر کے مر جاتا ہے، دوسرا آدمی اس کو جھیل کے آگے نکل جاتا ہے. کون سی چیز یہ فرق پیدا کرتی ہے؟ دونوں کی زندگی میں وہی مسئلہ، وہی مصیبت آئی، ایک خودکشی کر گیا، دوسرا اپنی جان بچا لے گیا. کیسے یہ فرق ہوا؟ فرق یہیں سے ہوا کہ اس آدمی نے جس نے خودکشی کر لی وہ اس مصیبت سے ہار گیا، اپنے آپ سے ہار گیا، اپنی ہمت گنوا بیٹھا، مقابلہ کرنے کا حوصلہ اس کی زندگی کے اندر نہیں رہا، اس کی چھوٹی سی مصیبت بھی بہت بڑی مصیبت بن گئی. وہی ایک آدمی ہمت جمع رکھتا ہے، حوصلہ بلند رکھتا ہے، اور اپنے دل کے اندر یہ احساس زندہ رکھتا ہے کہ زندگی ہے تو زندگی کے ساتھ مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کر کے وہ نکل آتا ہے. بھائیو، قرآن مجید کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ زندگی اور اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو زندگی میں آزمائش یقینی ہے، زندگی میں مسائل کا آنا ضروری ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے اپنے انداز سے آزماتے ہیں. ہم دو بھائی سگے ہوں گے، ایک جیسے گھر میں ہوں گے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم دونوں کی آزمائش ایک جیسی ہو. آدمی اپنی آزمائش میں دوسرے کو نہ دیکھے. اکثر ہوتا کیا ہے، میں بیمار ہوں، میں صحت مند آدمی کو دیکھ کر شکایت کرتا ہوں کہ دیکھو میں ہی بیمار کیوں ہوں، اس کی طرح صحت مند کیوں نہ ہو. اگر آدمی تھوڑا سا نظر بدل لے، اسی انسان کے اندر یہ بھی تو دیکھ سکتا ہے وہ فقیر ہے، فقر و فاقے میں مبتلا ہے، اللہ نے مجھے بے نیاز رکھا ہے. آدمی دوسرے کو نہ دیکھے، ہر آدمی کی اپنی آزمائش ہے. زندگی کی ان آزمائشوں کو ایک سچائی کے طور پر اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لو، زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے گا، زندگی جینے کا طریقہ مل جائے گا. بھائیو، یہ پہلی بات تھی جو مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی. دوسری بات جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ بہت سارے بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہم دین سے دور ہوں، نمازیں چھوڑتے ہوں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں اور زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو اللہ نے ناراض، ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ نے مصیبت ڈال دی. لیکن وہیں اگر کوئی آدمی نمازوں کا پابند ہے، دینی احکام کا خیال رکھتا ہے، زندگی میں شریعت اسلامیہ کی پابندی کرتا ہے، اس کی زندگی میں اگر مصیبتیں آتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نادان بھائی، ناسمجھ بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں یہ ساری مصیبتیں ہمیں ہی کیوں آتی ہیں، حالانکہ میں نمازوں کا پابند ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرتا ہوں، فلاں آدمی کی طرح میری کمائی حرام کی نہیں ہے، فلاں آدمی کی طرح میں دین بیزار نہیں ہوں، دیکھو وہ اپنے بچوں کو کتنا آزاد چھوڑا ہوا ہے، میں اپنے بچوں کو کتنی دین کی پابندی، دین کی تعلیم دیتا ہوں، میری زندگی میں آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ میرے بھائی، یہ بات یاد رکھو کہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اگر کسی نیک بندے کی زندگی میں آتی ہیں، نیک بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے سزا ہی نہیں ہوا کرتی، بلکہ مصیبتیں اکثر آدمی کا درجہ بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہیں.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات، کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. دنیا میں سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، اور پھر جو آدمی نبی سے جتنی مشابہت رکھے گا، جتنا زیادہ دیندار ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس کی آزمائش سخت ہوگی. کیا مطلب؟ زندگی میں اگر مصیبت آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، تو اس حقیقت کو یاد رکھو. اس پہ شکوہ و شکایت کرنے کے بجائے مومن کے دماغ سے اگر سوچو اور مومن کی نظر سے اگر دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک موقع ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سنو. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اتنے نیک صحابی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے، فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے. اتنے نیک صحابی، لیکن آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے آزمایا؟ زندگی کے 30 سال تک بستر پر لیٹے رہے. ایک ایسی بیماری نے آ لیا جس کے نتیجے میں سارا جسم مفلوج ہو گیا، سارا کا سارا جسم مفلوج ہو گیا. بستر پر پڑے ہوئے 30 سال زندگی کے انہوں نے گزارے، اور حالت یہ کہ قضاء حاجت کے لیے بھی اٹھ نہیں سکتے تھے. جس تخت پر لیٹے ہوئے تھے لوگوں نے اسی میں سوراخ کر دیا تھا، قضاء حاجت کا معاملہ بھی وہیں انجام پاتا تھا. نیک اتنے کہ فرشتے سلام کریں، آزمائش اتنی کہ بستر پہ 30 سال تک اللہ تعالیٰ نے لٹایا ہوا ہے. میرے بھائیوں، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم اگر نیک ہیں تو ہماری زندگی میں مصیبتیں نہیں آنی چاہیے. معیار یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو آزمایا ہے، یہ موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اور اپنے آپ کو نزدیک کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اور قریب کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت ہمیشہ سزا نہیں ہوا کرتی. مصیبتیں، مشکلات، تکلیفیں اکثر آدمی کے درجات بلند کرنے کا باعث بنا کرتی ہیں. اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھو. اور میرے بھائیوں، زندگی میں اس حقیقت کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ کو اور آپ کو آزمایا، کسی بھی سطح پہ آزمایا ہو، فرد کی حیثیت سے، ایک گھر کی حیثیت سے، عائلی زندگی کے اندر، ایک قبیلے کے اندر، ایک بستی محلے کے اندر، یا بحیثیت قوم پوری قوم کو آزمایا ہے، اس حقیقت کو یاد رکھو کہ یہ آزمائش ایمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتے ہیں. میں نے حمد و صلات کے بعد جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی. کہا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم اگر کہہ دیں کہ ایمان لائے تو ہم کو چھوڑ دیا جائے گا، ہمیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی، اگر کوئی ایسا سوچتا ہے، ایسا سمجھتا ہے، اس کا سوچنا، اس کا سمجھنا غلط ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم سے پہلے جتنے بھی ایمان والے ہوئے ہم نے ان کو آزمایا ضرور ہے. جب تم سے پہلے والے لوگوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے آزمایا گیا ہے تو تمہیں نہیں آزمایا جائے گا؟ تمہاری زندگی میں آزمائش نہیں آئے گی؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. زبان سے تم نے کہا ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آزمائش کے وقت میں بھی بندگی کے تقاضے پورے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. تم کہتے ہو ہم نبی کے امتی ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں مصیبتوں میں نبی کی سنت کا خیال رکھتا ہے، نبی کی اتباع کو تم ذہن میں رکھتے ہو، نبی کے احکام کی پیروی کرنے کا خیال رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں. تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم موافق حالات میں تو مسلمان ہو، نہ موافق حالات میں تمہارا اسلام کس درجے کا ہے، تم کس درجے کے مسلمان ہو. کیا موافق حالات میں جو دعویٰ ہے نہ موافق حالات میں بھی ویسی ہی بندگی تم کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. بھائیو، ایمانی زندگی آزمائش کے بغیر ادھوری ہوتی ہے. آزمائش سے ایک آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے، آزمائش سے ایک آدمی کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کا جو دعویٰ زبانی ہے اس دعوے کو عملی شکل دے سکے. زندگی میں یہ آزمائش ضروری ہے. اور قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. لوگو،
اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر آزمایا ہے، اگر تمہیں آزمایا ہے، تمہاری آزمائش کیا ہے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقے میں رکھا ہوگا، کسی کو اللہ نے بیمار کر دیا ہوگا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا کیا ہوگا، کوئی اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہوگا، کوئی اپنے کاروبار کی طرف سے پریشان ہوگا۔ تمہاری جو بھی پریشانی ہے ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تم وہ اس آزمائش کے مرحلے سے گزرے ہو جس مرحلے سے تم سے پہلے والے لوگ گزر چکے ہیں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تمہیں ان حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جن حالات کا تم سے پہلے والے لوگوں کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ بھائیو، شکر کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اگر ہم آج آزمائش میں ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ایمانی کمزوری کو ذہن میں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ایمانی کمزوری کا حساب رکھ کر، ان کا حساب رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کو بھی بہت ہلکا رکھا ہے۔ سنو، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے مکے کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ آپ کو پتہ ہے مکے کے مشرکوں نے صحابہ کو بڑی سخت تکلیفیں دی۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں انگارے جلا کر ان کی پیٹھ کو داغا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اتنی سخت تکلیف کہ ان کی پیٹھ کی چربی نے انگاروں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اتنی سخت تکلیف جھیلنے والے صحابی حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ مکے کا دور ہے، اللہ کے نبی کعبۃ اللہ سے پیٹھ لگائے بیٹھے ہیں۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ تکلیف برداشت سے باہر ہو رہی ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے، لوگوں کی طرف سے آزمائش بہت سخت ہو گئی ہے، اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ میرے بھائیو، زندگی میں کیسی ہی مصیبت میں ہو، نبی کے اس جواب کو یاد رکھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو، تم سے پہلے والی قوموں کا یہ حال تھا کہ ان میں سے ایک آدمی کو ایسے بھی آزمایا جاتا تھا کہ اسے لا کر گڑھا کھود کر آدھا اسے زمین میں گاڑ دیا جاتا، پھر اس کے بعد آرا لے کے اس کے سر پہ رکھ کے جیتے جی زندہ انسان کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا تھا، پھر بھی یہ چیز ان کو ان کے دین کی طرف سے نہیں پھیرتی، وہ دین پہ جمے رہتے تھے۔ یہ بات سنانے کے بعد اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، بھائیو اسے اپنے دل کے کانوں سے سنو۔ اللہ کے نبی نے حضرت خباب کو مخاطب کر کے کہا، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، خباب تم جلد بازی کر رہے ہو، تم جلد بازی کا ثبوت دے رہے ہو۔ بھائیو، جو انگاروں پہ لیٹ کے آیا ہے، نبی اس کو فرماتے ہیں کہ تم جلد بازی کر رہے ہو۔ میری اور آپ کی زندگی میں ایسی تو کوئی آزمائش نہیں آئی، اللہ نے ہماری آزمائش اتنی سخت نہیں رکھی، چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں، بہت بڑا بھی مسئلہ ہو، بیماری ہے، فلاں ہے، فقر و فاقہ ہے، بہت چھوٹی آزمائش ہے۔ ان مصیبتوں کے مقابلے میں اگر نبی خباب ابن ارت کو کہتے ہیں تستعجلون، تم جلد بازی کر رہے ہو، تو پھر میرا اور آپ کا یہ گھبرانا، یہ بے چین ہو جانا، یہ پریشان ہو جانا، یہ بے قابو ہو جانا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ بھائیو، زندگی کی اس سچائی کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو جنت مجھ کو اور آپ کو دینا چاہتے ہیں بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے جس سامان کا تم سے سودا کیا ہے وہ جنت ہے، اور یہ بڑی قیمتی ہے۔ اتنی قیمتی جنت کو کیا تم ایسے ہی حاصل کر لو گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تمہیں ویسے نہیں آزمایا گیا جیسے تم سے پہلے والے لوگوں کو آزمایا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت واضح، بہت صاف ہے کہ زندگی میں مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانی، مسائل اگر آتے ہیں، یہ زندگی ہے، ان کو لے کر چلو، ان کا سامنا کرو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ثبوت دو۔ وہ آدمی اچھا مسلمان نہیں جو موافق حالات میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہے لیکن مخالف حالات میں نافرمان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ اچھے وقت میں رہے، برے وقت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، یہ اچھا مسلمان نہیں ہے۔ بھائیو، میں آپ کے سامنے اس موضوع کے دوسرے پہلو کو رکھنا چاہتا ہوں۔ کتاب و سنت سے میرے اور آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زندگی میں جب مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں تو لوگوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔
4 قسم کے لوگ اہل علم نے لکھا ہے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے آدمی 4 درجوں میں سے کوئی نہ کوئی درجہ منتخب کرتا ہے۔ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بھائیو میرے پاس وقت زیادہ نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن ان 4 قسموں کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ آپ دیکھ لو کہ آپ اس درجے میں سے کس درجے میں ہو، اور جس درجے میں ہو وہ درجہ آپ کے لیے کافی ہے یا اس سے اونچے درجے تک تمہیں اور مجھ کو جانا ہے۔ یہی اصل میں میری اور آپ کی زندگی کے لیے ملنے والا سبق ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ مصیبت کے وقت میں لوگوں کی جو قسمیں ہوتے ہیں، لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ میں پہلے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کروں، پھر بعد میں 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کروں گا۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو لوگ مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت بے قابو ہو جاتے ہیں، حد سے نکل جاتے ہیں، اپنے آپ پہ کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں، بندگی کے دائرے سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں اور نافرمانی کے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ مصیبت کے وقت میں بے قابو ہو جانا، مصیبت کے وقت میں پریشان اس حد تک ہو جانا کہ آدمی اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت کو بھلا دے، بندگی کے تقاضوں کو بھلا دے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے احکامات کو فراموش کر دے۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں کہ مصیبت جب آتی ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ لوگوں کی مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کہا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو آدمی مصیبت کے وقت میں کسی کے انتقال ہو جانے پر، کسی تکلیف اور مصیبت پریشانی میں، من شق الجیوب اپنے گریبان کو چاک کرے، من ضرب الخدود جو اپنے گال پیٹے، وہ شق الجیوب اپنے گریبان کو چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور زمانے جاہلیت کے انداز کے نعرے لگائے۔ وہ کیا نعرے تھے؟ وہ نعرے اس قسم کے تھے، ہائے تو چلا گیا تیرے بعد میرا کون ہوگا، تو چلا گیا تیرے بعد ہمارا کون ہوگا، ہائے تو چلا گا تیرے بعد میری زندگی پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزرے گی، یا ایسے دعوے کہ یہ مصیبت میری ہی زندگی میں کیوں آئی، کیوں میری ہی زندگی میں ساری مصیبتیں آتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا جملہ کہنا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ جملہ قرار پاتا ہے، اپنی زبان سے یا اپنے اعضاء سے ایسے کام کرنا، ایسی باتیں کہنا جو شریعت اسلامیہ کے خلاف جاتی ہوں، یہ بات اسلامی شریعت کی نظر میں بے قابو ہونے کا درجہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا انا بریء من کل حالقۃ وصالقۃ وشاق، کہا میں ہر اس عورت سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اپنے تعلق کے نہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں جو عورت غم کی شدت میں اپنے سر کے بال مونڈ لے، زمانے جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھیں، یا جو اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند کرے، آواز کے ساتھ روئے، چیخے چلائے، وشاقہ یا اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لے۔ جو عورت ایسی کوئی حرکت کرے، اپنے بال مونڈ لے، اپنی آواز چیخ کر رونے کی آواز نکالے، یا اپنے بال اور اپنے کپڑے پھاڑنے لگے، ایسی عورت سے میں اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ بھائیو یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں، یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جو بے قابو ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو مصیبت کے وقت میں صبر کیا کرتے ہیں، مصیبت کے وقت میں صبر کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ پہ قابو رکھتے ہیں، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہیں، بے قابو نہیں ہوا کرتے۔ بھائیوں بڑے نیک لوگ ہیں، بڑی فضیلت والے لوگ ہیں، بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں، یہ لوگ بڑے بابرکت ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو صبر کیا کرتے ہیں۔ صبر کی فضیلتیں، صبر کرنے والوں کے فضائل، ان کے مقامات، ان کے درجات، یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے سناتا ہوں، یہ اتنا اونچا درجہ ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے کسی بندے، مومن بندے کی 2 آنکھیں لے لیتا ہوں، اس کی 2 آنکھیں لے لیتا ہوں، اور وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے، تو میرے پاس اس بندے کے لیے جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ نے آنکھیں لے لی، لیکن محرومی کے اس ماحول میں، مصیبت کی اس گھڑی میں آدمی صبر کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایسے بندے کے لیے میرے پاس جنت ہی جنت ہے، جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا،
اگر میں اپنے کسی مومن بندے سے اس کی اپنی کوئی خاص چیز لے لیتا ہوں، شارحین نے لکھا اس کی اپنی اولاد کو لے لیتا ہوں، اگر میں اس سے اس کی اولاد چھین لیتا ہوں، بڑی مصیبت ہے۔ بیٹے کے گنوانے کا درد کیا ہوتا ہے وہی باپ محسوس کر سکتا ہے جس نے گنوایا ہو، وہی ماں محسوس کر سکتی ہے جس نے گنوایا ہو۔ الفاظ نہیں ہیں جو اس کی کیفیت کو بیان کر سکیں، اور احساسات میرے اور آپ کے پاس نہیں جو محسوس کر سکیں۔ جس نے گنوایا وہ جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر ایسی مصیبت کے وقت میں کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو صبر کیا کرتے ہیں۔ بھائیو، دو درجے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ پہلے درجے کے لوگ جو بے قابو ہو جاتے ہیں، دوسرے درجے کے لوگ جو صبر کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا کوئی ضابطہ ہے، کوئی قانون ہے جس کی روشنی میں ہم یہ طے کر سکیں کہ قابو میں رہنے کی حد کیا ہے؟ کہاں سے بے قابو ہونے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور کہاں تک آدمی قابو میں رہتا ہے؟ اس کو طے کرنے کا کوئی ضابطہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کی روایت میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، بچے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔ موجود صحابہ میں سے بعض صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور سنیں، اللہ کے نبی نے کہا لوگو سنو، ان القلب لیحزن، دل غمزدہ ہوتا ہے، وان العین لتدمع، آنکھ سے آنسو بہتے بھی ہیں، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بات کہتے ہیں جو بات ہمارے رب کو پسند ہو۔ اہل علم نے لکھا ہے ضابطہ یہی ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ دل میں اس کی تکلیف محسوس کریں۔ آپ کو اجازت ہے کہ اگر دل کا پیمانہ بھر جاتا ہے، چھلک کر آنسوؤں کی شکل میں آنسوؤں سے بہہ جائے، آپ کو رونے کی اجازت ہے، لیکن آواز بلند کر کے رونا یا زبان سے کچھ ایسے ویسے جملے ادا کرنا یا پھر اپنے ہاتھ سے جیسے گریبان چاک کرنے والے کام کرنا، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں ناجائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا صبر کی حد یہ ہے کہ آدمی غمزدہ بھی ہو، آدمی کی آنکھ سے آنسو بھی بہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ صبر کے دائرے کے اندر کا مرحلہ ہے۔ لیکن کوئی آدمی اس سے آگے بڑھ کر زبان سے کچھ کہنا شروع کر دے یا اپنے اعضاء اور حرکات سے کچھ کہنے لگ جائے، یہ بے قابو ہونے والا مرحلہ ہے۔ بھائیو، دو درجے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ پہلا درجہ بے قابو ہونے والے، دوسرا درجہ صبر کرنے والے لوگ، تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو مصیبت پہ نہ صرف یہ کہ صبر کرتے ہیں بلکہ مصیبت پہ راضی ہو جاتے ہیں، مصیبت پر راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ مصیبت پہ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے دیکھو عافیت طلب کرو، مصیبت کی دعا نہ کیا کرو۔ اسلام کی نظر میں یہ ناپسندیدہ بات ہے کہ کوئی مصیبت کی دعا کرے کہ اللہ مجھے آزمائے، یہ دعا کرنا شریعت کی نظر میں نہیں ہے، پسندیدہ، یہ چیز جائز نہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، صبر سے اونچا درجہ رضامندی کا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا۔ دیکھیں انہی کے واقعے کے اندر رضامندی کا درجہ کیا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ وہی عمران ابن حسین ہے، 30 سال تک بستر پر لیٹے ہوئے مصیبت کی حالت میں۔ بھائیو، آپ جانتے ہیں چلنے پھرنے والا انسان بیمار ہو کر اگر بستر پہ لیٹ جائے اور ایسی مجبوری آئے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا، تو جو بیماری ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے، یہ بستر پہ لگے رہنا بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ اور بھائیو، 30 سال اپنے بستر پہ بیٹے لیٹے ہوئے حضرت عمران ابن حسین، ان کے ایک بھائی ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ حضرت عمران ابن حسین کی حالت ان سے دیکھی نہیں جاتی، رونے لگتے ہیں۔ حضرت عمران ابن حسین پوچھتے ہیں بھائی کیوں روتے ہو؟ عمران ابن حسین کے بھائی نے کہا، ملنے آئے ہوئے ساتھی نے کہا، آپ کی یہ مجبوری، یہ بے کسی، یہ آپ کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ بھائیو دیکھو عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجے میں تھے، رضامندی کا کون سا درجہ ان کی زندگی میں تھا۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رونے والے ساتھی کو مخاطب کر کے کہا، اس میں رونے کی کون سی بات؟ آج اگر میں مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو مجھے آزمانا پسند ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو مجھے آزمانا پسند ہے تو مجھے وہ بات پسند ہے جو میرے رب کو پسند ہے۔ رضامندی کا یہ درجہ، آدمی عافیت پہلے طلب کرے لیکن مصیبت اگر آ جائے صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے،
اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہے، دل کے اندر ناراضگی کا درجہ، شکوہ و شکایت کا جذبہ نہ رکھے، یہ وہ درجہ ہے جو ان دو درجوں سے اوپر آتا ہے، یہ ہے رضامندی کا درجہ۔ اور چوتھا درجہ ہے جو ان سے بھی زیادہ اونچا ہے، وہ ہے شکر گزاری کا درجہ۔ بھائیو، آپ نے اب تک سنا ہوگا کہ مصیبت میں آدمی کو صبر کرنا چاہیے، لیکن مصیبت میں مبتلا لوگوں کا ایک درجہ وہ بھی ہوتا ہے جسے شکر کا درجہ کہا جاتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ مصیبت میں شکر کیا ہے؟ بھائیو دیکھو، زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو آپ نہ صرف یہ کہ صبر کریں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں، بلکہ شکر گزاری کے پہلو کو تلاش کریں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، دو راستے ہو سکتے ہیں جہاں سے آپ مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ پہلا درجہ کون سا ہے؟ آپ کو کوئی حادثہ پیش آیا، مثال کے طور پر آپ اپنی گاڑی سے جا رہے تھے، حادثہ پیش آیا، آپ کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آدمی کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، مصیبت ہے، لیکن آدمی اگر شکر گزاری کرنا چاہے، شکر گزاری کا یہ پہلو اس کے اندر موجود ہے۔ چلو اللہ کا شکر ہے، ہاتھ ٹوٹا تو ٹوٹا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جان تو بچا لی، اللہ تعالیٰ نے جان تو بچا لی۔ یہ شکر گزاری کا درجہ ہے کہ آدمی مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے درجے کو مقدم رکھے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے، شکر گزاری کا دوسرا پہلو یہ ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کو جو بھی تکلیف بنتی ہے وہ اس کے گناہوں کو مٹانے اور اس کے درجات کو بلند کرنے کا سبب بنتی ہے، حتیٰ کہ اگر یہ کانٹا بھی کسی مسلمان کو چبھتا ہے، مومن کو چبھتا ہے، چبھنے والا کانٹا بھی مومن کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرواتا ہے۔ مصیبت میں شکر گزاری کا پہلو یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے، یہ سمجھے، چلو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری غلطیاں تھی ان کی کوئی سزا دنیا ہی میں دے دی، کیا پتہ یہ گناہ باقی رہ جاتا، کل قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ سزا دیتے تو کیسی سزا بھگتنی پڑتی۔ بھائیو، یہ شکر گزاری کا درجہ ہے، اور یہ درجہ اس حیثیت سے بہت افضل ہے کہ جو بندہ شکر گزاری کی طرف چلا جاتا ہے پھر اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ یہ چار درجے، چار قسم کے لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ مختصر میں آپ کے سامنے بتا دوں، پہلا جو درجہ ہے بے قابو ہو جانا، اس درجہ میں رہنا مسلمان کے لیے جائز نہیں، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ بے قابو ہونا اسلامی شریعت کی نظر میں حرام اور ناجائز ہے۔ دوسرا درجہ ہے صبر کرنا، صبر کا درجہ واجب ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صبر کرے، یہ فرض ہے۔ اور تیسرا جو درجہ ہے رضامندی کا درجہ، یہ مستحب ہے، آدمی اگر اس درجے تک پہنچے تو یہ بہت اچھا ہے، اور اگر کسی بندے کو شکر گزاری کا درجہ مل جائے وہ بندے کا تو ایمان کا کمال ہے۔ مصیبتوں میں کمال یہ ہے کہ بندہ نہ صرف یہ کہ صبر کرے، راضی ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائشوں میں گزاری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا بات کہی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ شکر گزار بندوں میں سے تھے، وہ شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ میرے بھائیوں، جو پیغام مجھے دینا تھا مصیبت یا آزمائش کے وقت لوگوں کی کیا قسمیں ہوتی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس درجے میں، اگر پہلے درجے میں ہیں سمجھ لیں ہمیں پہلی فرصت میں توبہ کرنی، دوسرے درجے میں ہیں سمجھ لیں اللہ نے کم از کم فرض کی ادائیگی کی توفیق دی، لیکن ابھی دو درجے اوپر چڑھنے کے باقی ہیں، اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو زندگی کی ان سچائیوں کو اور شریعت کی ان حقیقتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔